ہمارا موضوع سیکولرزم اور ایتھیزم یا لادینیت اور الحاد ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے، ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، اس کو اس چیز کا اس نام سے ان ٹرمز کے ساتھ ان کی شناسائی بھی ہے، بہت سے اس کا شکار ہیں، بہت سے اس کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور بہت سے اس کے پرچار میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سیکولرزم کیا ہے اور ایتھیزم کیا ہے۔ پروگرام میں کل کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور ماشاءاللہ ان کی بہت اس معاملے میں تحقیق ہے، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ ہم دوبارہ آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، سیکولرزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لادینیت ہے، یعنی مذہب یا دین کا معاملات کے ساتھ یا اسٹیٹ کرافٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا الگ دین الگ۔ جبکہ ایتھیزم کو کہا جاتا ہے کہ بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ خدا کے ایمان سے انکار ہے، خدا کے وجود کو ماننے سے انکار ہے، یعنی کہ ایسا یقین اور ایسا جو ہم کہیں ذہن کہ جس کے اندر خدا موجود نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ ایک بنیادی سی بات ہے جو میں نے کہی ہے، اس بارے میں ہم آگاہی لیں گے دونوں حضرات سے۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، سر، سیکولرزم ایک نام ہے، بہت آج کل چل رہا ہے، اس کی تعریف آپ بتائیے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ پھر میں اوریہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ بھی اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے چونکہ دونوں ٹاپکس کو جوڑا ہے، سیکولرزم اور الحاد کو یا لادینیت اور الحاد کو، اصل میں جب ہم انگلش میں کہتے ہیں تو اس کے لیے ایک سیکولرزم انگریزی کا لفظ ہے، اور جو ایتھیزم ہے وہ بھی انگریزی کا لفظ ہے۔ تو جب ہم اس کو اردو میں لے کے آتے ہیں تو ایک کو الحاد کہتے ہیں، ایک کو لادینیت کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ الجھاؤ جو اس کی تفہیم کا ہے، اس کا تعلق ان اصطلاحات کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا جدید الحاد کو، اور سیکولرزم بھی چونکہ ایک جدید اصطلاح ہے، ان اصطلاحات سے قطع نظر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں الحاد کے یا لادینیت کے، تو اس کو ہم دیکھ لیں تو میرے خیال میں اس کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ خاص طور پر جب ہم جو آپ نے سیکولرزم کی ڈیفینیشن پوچھی، تو میں پہلے یہ عرض کر دوں تاکہ ہم بعد میں اس کو لنک کر سکیں۔ دیکھیں، سیکولرزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اس کو لادینیت نہیں کہہ سکتے۔ بنیادی طور پر لادینیت الحاد کا ترجمہ ہے، سیکولرزم کا نہیں ہے۔ سیکولرزم اصل میں ایک اختیار ہے، ایک آزادی ہے۔ لفظی طور پر آپ یوں کہیں، ڈکشنریز میں آپ دیکھ لیں یا مختلف انسائکلوپیڈیاز میں جو سیکولرزم کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعبہ زندگی کو مذہب سے خارج کر دیں، اور کسی بھی شعبہ زندگی کو مذہب سے خارج کرنے کا جو اختیار ہے، جو آزادی ہے، اس کا نام سیکولرزم ہے۔ لہٰذا اسی میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریاست کو آپ مذہبی اقدار سے الگ کر دیں تو یہ سیکولرزم ہے۔ تو اصل میں یہ اجتماعی سطح پر اس کی ایک آف شوٹ یا ایک ڈیمنسٹریشن جو ہے وہ ریاستی امور کا مذہب سے الگ کر دینا ہے۔ اجتماعی تعریف یہ ہے۔ لہٰذا اس ریاست میں جو سیکولرزم کا دعویٰ کرے گی یا سیکولر سٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرے گی، اس میں ہر فرد کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس بھی موقع پر بوقت ضرورت جب چاہے اپنی پوری زندگی، چاہے زندگی کا کوئی ایک عمل یا کوئی ایک حصہ اس کو مذہب سے خارج کر دے، اس کا کہ اس کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یعنی ہم اگر عوامی سطح پر ایک سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ دراصل ایک اختیار ہے، ایک اپنی کسی بھی عمل کو مذہب سے خارج کر دینے کا ایک اختیار ہے۔ لہٰذا آپ کسی وقت بھی اس کو خارج کر سکتے ہیں، کسی وقت۔ تو یوں ہم اس کو لادینیت کہنے کی بجائے اگر ہم اختیار فکر کہیں کہ یہ ایک سوچ کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کرتے رہیں، ہے دراصل سیکولرزم ایک مظہر کے طور پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں الحاد ہی کا نتیجہ ہے، اور اس جو ہم فکری انتشار مغرب کو میسر آیا ہے صدیوں کی کاوش کے بعد، جو انہوں نے ایک ریوالٹ کیا تھا مذہب کے خلاف، اس کے نتیجے میں جو انتشار فکر پیدا ہوا ہے مغرب میں، اس میں سے مختلف ازم نکلے ہیں، اسی میں سے لبرلزم نکلا ہے، اسی میں سے کیپٹلزم نکلا ہے، اسی میں سے نیشنلزم نکلا ہے، اسی میں سے ہیومنزم نکلا ہے،
لہٰذا آپ جب ان سارے ازم، اسی سے ماڈرنزم ہے، اسی سے پوسٹ ماڈرنزم ہے، آپ جب سارے ازم کو، یوٹیلیٹیرینزم بھی اسی میں سے نکلا ہے، یہ جو سارے ازم ہیں اصل میں یہ مظاہر ہیں اس بنیادی الہاد کے، جو ہم جدید الہاد جس کا آپ نے گزشتہ پروگرام، کل والے پروگرام میں بھی آپ بار بار اس طرف آ رہے تھے کہ یہ بے خدا تہذیب ہے، تو اصل میں جو بے خدا تہذیب ہے، خدا کے وجود کا جو انکار ہے، یہ جدید الہاد کی بنیاد ہے۔ لہٰذا جدید الہاد کی آگے یہ آف شوٹس ہیں۔ اس کا ایک مظہر سیکولرزم بھی ہے کہ آپ مذہب کو، دین اپنے کسی بھی معاملے سے خارج کر دیں، آپ کے پاس اختیار ہے، ریاست خارج کر دے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا گویا ٹول ہے جس کو آپ کسی بھی وقت اپنی مرضی کے خواہش نفس کی تکمیل کے ایک ٹول کا نام سیکولرزم۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک فرد اگر اپنے معاملات سے مذہب یا دین کو الگ کر دے تو وہ اپنی ذات میں سیکولر ہے، اور ایک نظام اپنے معاملات سے، اصل میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک بات ہے عملی طور پر کوئی کسی بھی اور سبب کی بنیاد پر مذہب سے الگ ہو جانا، کسی موقع پر آپ کسی موقع پر کوئی مذہبی کام کو ترک کر دیتے ہیں، کبھی غلطی سے کر دیتے ہیں، کبھی بھول سے کر دیتے ہیں، کبھی جہالت میں کر دیتے ہیں، کبھی جذبات کی مغلوبیت سے کر دیتے ہیں، اور اکثر کر دیتے ہیں، وہ سیکولرزم نہیں ہے۔ سیکولرزم وہ ہے جو آپ شعوری طور پر مذہب کو اس کے ساتھ لا تعلق سمجھے، یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ جب آپ اس کو اللہ دین ایک طرف ہے اور میں نے اس پر چلنا ہے، اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ، مذہب اس سے خارج ہے، میری ریاست کے امور اس سے خارج ہیں، میری ذاتی زندگی ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے؟ جب آپ کسی بھی حوالے سے اس کا اختیار رکھتے ہوں، اور جس ریاست میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہو، جب کوئی فرد شعوری طور پر اس اختیار کو استعمال کرنے کا اپنے آپ کو مجاز سمجھے، وہ سیکولر ہوگا۔ ہر شخص سیکولر نہیں ہے، ہر گناہگار سیکولر نہیں ہے، ہر گناہگار جو مذہب چھوڑ دے وہ سیکولر نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ خطا کار ہو سکتا ہے، وہ خطا کار ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا وہ سیکولر، ایسا نہیں ہے۔ شعوری طور پر جو مذہب کو خارج کرتا ہے کسی معاملے سے وہ سیکولر۔ جی اس میں میں اوریہ صاحب کو بھی لوں گا۔ اوریہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ سیکولرزم کی تعریف پر بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جی، سیکولرزم کا جو لفظ ہے یہ بڑی بعد میں ایجاد ہوا ہے، اور اس کے بانی کو ہولی آکس کو کہا جاتا ہے، اس نے پہلی دفعہ ایجاد کیا تھا۔ دیکھو اس سے پہلے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ایک تاریخ بنتی ہے، خصوصاً یہ ماڈرن تہذیب جو ہے اس کی تاریخ بنتی ہے کہ جس کے اندر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زندگی سے خارج کرنے کے لیے کوشش کی ہے بہت عرصہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ الحاد بذات خود ایز اے سبجیکٹ بہت کم فلاسفروں کے ہاں اس کی ڈسکشن موجود رہی ہے۔ آج بھی فلاسفی کی حد تک اس کو الحاد کو اجازت کرنا ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں وجہ صرف ایک ہی ہے جس کی وجہ سے الحاد کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ الحاد کے اوپر وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کو ہماری زندگیوں کے اندر عمل دخل کرنے کا کوئی حق حاصل ہے یا نہیں، یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ اور اصل مسئلہ یہ انسان کا مسئلہ یہی ہے کہ انسان اپنی آزادی جو ہے وہ اللہ کے سامنے گروی رکھنا نہیں چاہتا، اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے بنیادی الحاد کا مسئلہ۔ ورنہ انٹلیکچوئل لیول کا جو الحاد ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی نہ عام آدمی کا مسئلہ رہا ہے، ایون فلاسفر کا مسئلہ بھی نہیں رہا، بڑے بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ بنیادی صرف ایک ہی ہے، خواہ وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، کہ اگر اللہ ہے تو کیا اس کو میری ذاتی زندگی یا اجتماعی زندگی کے اوپر اختیار حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد بذات خود کبھی بھی اور کسی طور پر بھی ایز این انڈیویجول اکیلے نظریے کے طور پر نہیں اٹھا، یہ کسی نہ کسی، جیسے انہوں نے مالک صاحب نے کہا، ازم کے حصے کے طور پہ اٹھا ہے۔ مثلا آپ اندازہ کریں کہ کمیونزم جو تھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اللہ سے انکار کرنے کا، کسی طور پر بھی ان کا مسائل ویسے حل ہو رہے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ مذہب وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ انسٹرکشن کا ایک مینول آ جاتا ہے۔ اسی لیے مارکس نے سب سے پہلے کہا کہ ریلیجن جو ہے اٹس این اوپیم، اور یہ ایک افیون ہے، اور کم از کم سب سے پہلے اس کو دور ہونا چاہیے۔ اور ریلیجن کو دور کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خدا کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ اگر خدا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اور اس سے کیا ہمیں ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، یہ بنیادی سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کمیونسٹ ملحد تھے، انہوں نے چرچز بند کیے، کوئی تعلق نہیں تھا چرچ بند کرنے کا، جہاں گانا ہو سکتا ہے، جہاں اور چیزیں،
تو اس کو بھی کلچر ایکٹیویٹی کے طور پہ لے لیتے. انہوں نے مسجدیں بند کی, اس کو کلچر کے طور پہ نہیں لیا, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ سمجھتے تھے کہ وہ ساری چیزیں کہ جس کے ساتھ کبھی بھی خدا کا لفظ آ جاتا ہے, وہ جو انسٹرکشن آ جاتی ہیں, وہ انسٹرکشن ہمارے انقلاب کے راستے میں اور ہماری اس زندگی کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور یہ سب خدا بیزاری کہیں گے اس کو ہم؟ نہیں, یہ اپنی آزادی ہے نا بیسیکلی. خدا بیزاری تو نہیں ہے, خدا کو اپنے خدا کا مسئلہ نہیں ہے انسان کا, تو بیزار ہو کے خارج کیا. سرنڈر کا مسئلہ.